سال تھا 2020، یعنی کہ آج سے کوئی 6 سال پہلے بحریہ ٹاؤن کراچی۔ افضل صاحب آلموسٹ 60 ایئرس کے ہو ہی چکے تھے، یس 60 سال کے ہی تھے، اور ایک ریٹائرڈ لائف گزار رہے تھے۔ بیگم کا ان کا انتقال کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا۔ افضل صاحب کے 2 بیٹے بھی ہیں جو بہت دور امریکہ میں مقیم ہیں اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے فادر کو بحریہ ٹاؤن کراچی میں اس وجہ سے شفٹ کر دیا کیونکہ جو کراچی آئٹ ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فیسلٹیز ہیں، بجلی نہیں جاتی، سڑکیں اچھی ہیں، تو اس نظام کی وجہ سے انہوں نے مری پوائنٹ کے پاس ایک نیچے جب آپ اترتے ہیں تو وہاں پر افضل صاحب کا ولا ہے اور وہ وہاں اکیلے رہا کرتے تھے۔ سال 2020 میں وقت گزارنے کے لیے جو ایک اچھا ٹائم پاس تھا وہ ان کی پیٹ کیٹس تھیں، پالتو بلیاں پالنے کا ان کو بہت شوق تھا اور بڑا خیال رکھتے تھے۔ بڑی نسلی بلیاں رکھی ہوئی تھیں، محلے کے بچے بھی اکثر ان بلیوں سے کھیلنے کے لیے افضل صاحب کے گھر آ جایا کرتے تھے، اور افضل صاحب کو بھی تھوڑا وقت اچھا گزر جاتا تھا کہ بچے آ گئے۔ اور ان کی اتنی نخریلی بلیاں تھیں کہ وہ گھر کی دہلیز پار نہیں کرتی تھیں، وہ گھر کے اندر ہی رہتی تھیں۔ افضل صاحب گرمی کی تپتی دھوپ، مانسون کی بارش، سردیوں کی ٹھنڈی ہوائیں، جب بھی گھر سے نکلتے تھے وہ واک کرتے تھے۔ گاڑی ان کے پاس تھی نہیں۔ لوگ سمجھتے تھے شاید ان کی یہ چہل قدمی کا معمول ہے، لیکن کچھ عرصے بعد لوگوں کو معلوم ہونا شروع ہوا کہ پیسوں کی کچھ تنگی ہے۔ ان کے بیٹے خرچہ تو بھیجتے ہیں لیکن وہ بنیادی ضروریات ہی پورا کر دے وہ خرچہ تو بڑی بات ہوتی تھی۔ اور اس زمانے میں بحریہ ٹاؤن کراچی میں 2020 میں تو پبلک ٹرانسپورٹ اب تھوڑی بہت ہے، اس وقت تو بالکل بھی اس پبلک ٹرانسپورٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو بہرحال وہ دور دور، آپ کو پتہ ہے بحریہ ٹاؤن کراچی میں مارکیٹس بڑی دور دور ہیں، وہ پیدل جاتے تھے، اور بعد میں لوگوں کو پتہ لگا کہ اصل میں پیسوں کی کمی کے باعث اتنا ان کو کئی کئی کلومیٹر چلنا پڑتا ہے۔ کسی سے مدد مانگتے نہیں تھے وہ۔ اکثر لوگ بتاتے ہیں مین گیٹ سے مری پوائنٹ کافی فاصلہ ہے وہ، لیکن ٹرانسپورٹ سے مین گیٹ پہ کہیں اترتے ہوں گے اور وہاں سے پیدل سفر کر کے اپنے گھر تک جاتے تھے، اور بیچ میں کسی سے لفٹ مانگنے کا اشارہ کرتے ہوئے نہیں۔ اگر کوئی گاڑیاں رک بھی جاتی تھیں کہ جی ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ کہتے تھے نہیں میں واک کر رہا ہوں۔ ایک خوددار آدمی تھے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں، ایک ان کے جو فادر تھے افضل صاحب کے، وہ کسی زمانے میں پائلٹ رہے ہوں گے، تھوڑا آپ کو ان کا خاندان کا اندازہ ہو جائے تو ایک پڑھی لکھی فیملی۔ ان کے ولا کے بالکل برابر اور ولا جو تھا وہ خالی تھا، اس سے جو نیکسٹ ولا تھا اس میں ایک فیملی رہا کرتی تھی جن کے بچے ان کی بلیوں سے کھیلنے آتے تھے۔ اور ایک دن کیا کہ گرمیوں کے دن تھے، 2020 مانسون سے پہلے کا ٹائم تھا، غالباً یہی دن تھے شاید۔ افضل صاحب کی بلیاں ان بچوں کے کار پورچ میں ٹہل رہی تھیں، اور جب انہوں نے دیکھا تو بچوں کو حیرت بھی ہوئی، خوشی بھی ہوئی، لیکن ان کے جو والدین تھے ان کو تھوڑی سی تشویش ہوئی کہ یہ بلیاں تو کبھی بھی گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی، تو بڑی نخریلی بلیاں ہیں جی، ان کے لیے بچوں کو جانا پڑتا ہے، اور ہم نے کبھی دیکھا نہیں اتنے سالوں میں۔ اتنے سالوں میں تو خیر ان کے 2 بیٹوں کو بھی نہیں دیکھا تھا جو امریکہ میں مقیم تھے کہ وہ اپنے والد صاحب سے ملنے آئے ہوں، لیکن باہر وہ بلیاں باہر دیکھنا بڑی عجیب سی بات لگی۔ تو وہ افضل صاحب کے گھر گئے، بیل بجائی، لیکن کوئی نکلا نہیں۔ دوپہر کا ٹائم تھا، انہوں نے شام تک ویٹ کیا، اس کے بعد سیکیورٹی کو انفارم کیا۔ سیکیورٹی آئی، اور اب یہ کہانی کا اصل مقصد جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سیکیورٹی آئی اور افضل صاحب کی لاش برآمد ہوئی۔ طبعی موت تھی، مطلب ایسا کوئی تشویشناک چیز ویسی نہیں تھی کہ خدا نخواستہ کوئی حادثاتی یا کوئی مرڈر وغیرہ کا عنصر اس چیز میں نہیں تھا، طبعی موت تھی۔ سخت گرم موسم ہونے کی وجہ سے اور 4-5 دن پرانی موت تھی، تو اس کی وجہ سے ان کی باڈی بھی کافی خراب ہو گئی تھی۔ بڑا سیکیورٹی والے اکثر کہتے ہیں ہم ان کو چلتے پھرتے دیکھتے تھے، آفر بھی کرتے تھے، اتنا خوددار بندہ کبھی بھی ہماری آفر پہ بھی نہیں کہا کہ چلے میں بیٹھ جاتا ہوں اور آپ مجھے آگے تک چھوڑ دیں۔ بڑی اچھی شخصیت کے مالک تھے۔ محلے والے اور کچھ لوگ یہ منظر دیکھ کے رو پڑے تھے۔ آپ عجیب سی بات دیکھیں کہ بے زبان جانور بلیاں وہ ان کی موت کی خبر دینے محلے میں چلی گئیں، لیکن بہت دور بیٹھے ان کے اپنے 2 بیٹوں کو خبر نہیں ہوئی کہ وہ آتے، اور ظاہر بات ہے آخر وقت میں ضرورت تو پڑی ہوگی ان کو، ہو سکتا ہے کوئی فون کر کے ایمبولینس بلا لیتا یا ان کو ہسپتال لے جاتا تو ان کی زندگی بچ سکتی تھی۔ 60 ایئرس کوئی ایج نہیں ہوتی، آلموسٹ 60 ایئرس کے تھے۔ اب یہ چھوٹی سی کہانی ہے، اور اس کہانی میں کئی چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ
ہم جو کچھ اولادیں، اچھا میں اس میں آپ کو یہ ترغیب نہیں دے رہا کہ میں کوئی بہت اچھا انسان ہوں، میں ایک کہانی آپ سے شیئر کر رہا ہوں جس کی سیکھ میرے لیے اور آپ کے لیے برابر ہے. میں اس میں خود کو بھی شاگرد بنا کے پیش کر رہا ہوں کہ مجھے بھی اس سے سیکھنا چاہیے. جو میں آپ کے سامنے الفاظ ادا کر رہا ہوں یہ میرے لیے بھی ہے، مجھ پر بھی صادر آتے ہیں. تو ہم اچھی سوسائٹی ہے جی. ماں باپ کو، اکیلے جو ماں باپ ہے، ماں ہے کسی کی اکیلی، وہ باہر دنیا میں رہ رہا ہے، کسی دوسرے شہر میں بڑا اچھی جاب کر رہا ہے، تو اس نے ایسی سوسائٹیز میں لا کے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہے، یا صرف ماں یا صرف باپ کو چھوڑ دیا کہ جی فیسلٹیز ہیں. فیسلٹیز نہیں چاہیے ہوتی ہیں، لوگوں کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے. محلے میں ہی ایک شخص نے بتایا کہ ایک دفعہ انتہائی خوددار آدمی جو کسی کی لفٹ کی آفر قبول نہ کرے تو سوچیں، اوپر سے خاندانی آدمی، کہہ رہے ہیں وہ اس قدر مالی مشکلات کا شکار ہوئے کہ انہوں نے مجھ سے کوئی گول مول بات کی، لیکن دنیا سے چلے جانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ اس دن جو وہ بات کر رہے تھے شاید ان کو پیسوں کی ضرورت تھی. لیکن وہ اتنی ظاہر بات ہے وہ اس نیچر کے آدمی تھے کہ وہ اپنی تکلیف، اپنی پریشانی کسی سے بیان نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن نہ جانے کتنے پریشان ہوں گے کہ کچھ بیان کرنا چاہا. اس شخص سے ملا، مجھے بس زمانے بعد سمجھ میں آئی بات، تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں نے ان کی مدد نہیں کی. یہ ہم سب کے لیے میسج ہے کہ ماں باپ جو کسی چھوٹی سی بیماری کے لیے بھی کلینک لے کے، ہاسپٹل لے کے بھاگے ہوں گے اپنی اولاد کو، تو ان 2 بیٹوں میں سے کوئی ایک بھی تو ان کو لے کے وہ ہسپتال نہیں بھاگ سکا کیونکہ وہ اکیلے رہ رہے تھے. یہ بھی دیکھیں نا کہ رابطے کا فقدان کتنا بڑا تھا کہ 4-5 دن تک باڈی پڑی رہی. بلیوں نے جا کے بتایا تو کوئی سائن ملا تو محلے والوں کو پتہ لگا، محلے والوں نے سیکیورٹی کو کال کی. لیکن کتنا دیر میں رابطہ ہوتا ہوگا کہ بیٹوں کو بھلے دور تھے، روز فون تو کرنا چاہیے تھا. 5-6 دن اگر بات نہیں ہوتی تو کسی دوسرے کو آگاہ تو کرنا چاہیے تھا. اس کا مطلب بات بھی نہیں ہوتی ہوگی. تو یہ ایک سچویشن ہے. میں ماں باپ کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے اچھی سوسائٹیز میں ماں باپ کو رکھا ہوا ہے اور یہ کافی ہے. یہ بالکل کافی نہیں ہے. اور کیا اچھی سوسائٹی، بحریہ ٹاؤن کراچی میں چھوٹی سی ایک مہران ہونا بھی بہت ضروری ہے، تو ان کو پیدل سفر کرنا پڑتا تھا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھی سوسائٹی کی جو سہولت ہے ان کے لیے تو عذاب بن گئی. دوسرا شہر سے اتنی دور کہ چلو بیٹے نہیں ہیں، اہلیہ اس دنیا سے جا چکی ہیں، تو کوئی تو جان پہچان والا پرانا دوست، رشتہ دار وہ بھی آنے سے قاصر ہوں گے، تو اور وہ دنیا سے کٹ کر ہی رہ گئے. اور آپ خود بھی رابطے میں نہیں، اولادوں کی بات کر رہا ہوں. پوش سوسائٹیز کے جو مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم نے جو اولڈ ایج لوگ ہیں ان کے لیے ایک کیا کہیں گے، قبرستان، مرنے سے پہلے ہی قبرستان کریٹ کر دیا ہے دنیا سے کاٹ کے، اور خود بھی ان کا خیال نہیں رکھ رہے. تو ہمیں ماں باپ کو بالکل اس عمر میں اکیلا چھوڑ دینا کوئی دانش مندی یا کوئی اچھی بات نہیں ہے. خیال رکھنا ہمارا اور ان تمام افراد کا فرض ہے جن کے ماں باپ حیات ہیں. بہت شکریہ.